چلیں. اچھا ویسے آپ کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں رفلی یوٹیوب سے؟ دیکھیں اگر میں اس کی ورث بتاؤں گا نا تو وہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے, آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دینا شروع کرتے ہیں. میں اس کو جنرل بتا دیتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جتنے اخراجات ہیں, کرایہ ہو, یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو, اور باقی جو ہمارے سیکورٹی گارڈ اور باقی جتنے لوگوں کی وہ اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روزی وابستہ کی ہوئی ہے, ان تمام لوگوں کا خرچہ اس میں سے نکل آتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, جب ان ساری چیزوں کا خرچہ 15 سے 20 ہزار تھا 2016-17 میں, ٹھیک ہے, اس وقت تک تو میں اپنی جاب کے ذریعے اس کو کر لیتا تھا. 17 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. 18 کی جنوری میں ہم نے اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا, ویڈیو ایڈز پہ نہیں, بینرز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس وقت آلموسٹ کوئی 20 سے 25 ہزار مہینے کا ہمارا خرچہ آتا تھا, ٹھیک ہے, 2018 میں, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے چینل کی کمائی بھی اتنی تھی, ٹھیک ہے. آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے, اور الحمدللہ ہمارا چینل بینرز کے ساتھ بھی اتنا پروڈیوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ خرچہ پورا کر دیتے. ایک فگر دینا, ایک فگر میں نے دیا, ہو سکتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے کہ پتہ نہیں کوئی ان کو یہودوں نے سارا فنڈنگ کر رہا ہے, یا ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ کہ یار اتنی ویورشپ اور اتنی تھوڑی کمائی, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر بندے کے سوچنے کا انداز ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے, جب آپ نے ویڈیو ایڈ جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ آف کیا تو آف کورس پیسے کم ہی ہوں گے نا باقیوں سے. آپ تو اس فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ ہے نا, تو لوگوں کو بتائیں کہ ویڈیو ایڈز میں اور بینرز میں 1 اور 10 کی نسبت بنتی ہے آلموسٹ. آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمارا نمک بھی اللہ نے اتنا کیا ہے الحمدللہ کہ ہمارے پلیٹ فارم کا نمک پورا ہو رہا ہے. اللہ اور کرے. آمین. علی بھائی آتے ہیں نوجوان نسل کے مسائل پہ. شادی بڑا مسئلہ ہے, اور محبت کی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور اس میں ساتھ یہ بھی بتا دیں پلیز کہ ہماری سوسائٹی میں آج بھی ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں کہ لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا, لڑکے سے پھر بھی کسی حد تک پوچھا جاتا ہے, لڑکے سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے, اور اگر کوئی لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں, آپس میں شادی کرتے ہیں, اس کا کیا معاملہ ہے؟ پسند کی شادی میں افیئر چلانا اور اس طریقے سے زبردستی کرنے کی کوشش کرنا, خصوصاً لڑکوں کا جھانسا دے کے لڑکیوں کو ورغلا کے بھگا کے لے جانا, اس کو تو اسلام سپورٹ نہیں کرتا. نہیں میں نارمل کی بات, ہاں جی میں بتا دوں, میں نے ہر ایسپیکٹ کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی عورت نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر موجود ہے, مشکات کے اندر بھی, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. ظاہر ہے عورتوں کا ایکسپوئر نہیں ہوتا, انہیں مردوں کی ضرورت ہے. پورے قرآن کا آپ اسلوب دیکھیں, پورے قرآن میں یہ بات آئی ہے عورتوں کا نکاح کروا دو, اگر یہ خامد کی طرف لوٹنا چاہیں انہیں بھیج دو. مردوں سے اللہ نے خطاب کیا, یعنی عورتوں کو ٹوٹلی مردوں کو تفویض کیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں, آپ کو قرآن کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ عورت کی تو اس طرح کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسیژن کرے. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ مرد اس کے ساتھ زبردستی والا معاملہ کرے. کوئی زبردستی کا نکاح بغیر پسند کے, اس طرح کی شادی عورت کا کام ہے, بجائے یہ کہ بعد میں وہ بھاگ جائے یا طلاق لے لے. اسے چاہیے ایٹ دا اسپاٹ نکاح کے موقع پر انکار کر دے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھ رہی ہوں, تو بھائی اگر تم نے اس وقت عزت رکھی ہے, بے عزتی کرنے کا یہ موقع تھا, اگر تم نے اسے بے عزتی سمجھ رہی ہو, جو بے عزتی تم بعد میں کرو گی بھاگ کے اور طلاق کا ایک دھبا لگاؤ گی اپنے اوپر اور ماں باپ کے اوپر, وہ تو بڑا ہے نا. تو اس وقت جرت دکھاؤ نا, بعد میں بھی تو جرت دکھائی. البتہ ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ جو بیوہ عورت ہے یا متعلقہ, یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں, ایک بار ان کو ایکسپوئر ہو چکا ہے, وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے. وہ کورٹ میرج بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کنواری عورت ہے اس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ نہیں کرنا. پسند کی شادی آپ کا رائٹ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کنونس کرے لڑکی کے گھر والوں کو, لڑکی خود کنونس کرے. پلس اس شادی کے بعد بھی کوئی محبت کی بات ہونی چاہیے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بات ہوتی ہے محبت کی شادی. ہماری اکیڈمی میں طلاق کے بہت زیادہ فون آتے ہیں روزانہ, بلکہ پاکستان میں آپ کی انفارمیشن کے ذریعے, اس کیمرے کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں, پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کالز جس نمبر پہ آتی ہیں وہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. ظاہر ہے باقی لوگوں کو کاروبار کے لیے کتنی کالیں آ جائیں گی, ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ دین پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہمارا ٹاپک, اور پھر ہم نے ایک نمبر کھولا ہوا ہے صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. تو اکثر جو طلاق کے
क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो मैंने इन्हें कहा है कि इनसे पूछें, हम आपको तफसीली मसला तो नहीं, इजमालन तो बता देंगे, बाकी आप उलमा से जाके फतवे लें, क्योंकि दोनों तरफ की बात सुनना जरूरी होता है। लेकिन एक बात मैंने इन्हें कहा है, आपने पूछनी है कि लव मैरिज थी अरेंज। सरकार आप हैरान होंगे, 90% से ज्यादा लव मैरिजेस होती हैं जो तलाक के मसाइल पूछ रहे होते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। लिहाजा ये कहना कि जी पसंद की शादी, मोहब्बत की शादी, सवाल ये भी होना चाहिए कि मियां बीवी को आपस में कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। शादी के बाद लव की बात होनी चाहिए। असल तो जिंदगी बाद में गुजर रही है, वहां तो एक दूसरे को गिले शिकवे ही करते रहते हैं, और ये लव वाला मामला शादी से पहले पहले होता है। ये बाद में भी लव चलना चाहिए, ये ना हो कि बाद एक दूसरे को लबदे फिरन कि किधर गई इजरानी तो किधर गया जड़ा। तो लव मैरिज औरत और मर्द का हक है, बशर्ते के कोई कबाहत ना पाई जाती हो। उम्मन हमारी औरतें इतनी भोली होती हैं, मर्दों की चंद चीजों से वो इंप्रेस हो जाती हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो दो मियां बीवी का मिलाप नहीं, दो खानदानों का हो रहा है। अच्छा, फिर मर्दों को भी मैं कहूंगा कि अगर वो अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं और उनके माँ बाप राजी नहीं है, अगरचे शरीयत उन्हें हक देती है, लेकिन फिर इस तरह की बीवियों को ला के माँ बाप के आगे नहीं फेंकना। ये आपने एक किस्म के भूखे बेड़ियों के सामने एक बकरी को ला के फेंक दिया। क्यों? वो तो तुम्हारा बदला भी लेंगे तुम्हारी बीवी से, और ये होता है। जी जी। और अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि तुम मियां बीवी में अलहदगी हो जाएगी, क्योंकि बीवी जब आपको शिकायत करेगी मुझे लादा करो, तुम कहोगे मैंने तुम्हारे साथ लव मैरिज की, इसलिए वो आपके माँ बाप की बुराइयां बताएगी। और आप शादी से पहले तो समझते हैं कि दुनिया के नंबर 1 माँ बाप आपके हैं, आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनकी एम्पायर तो अभी तक शेयर नहीं हुई थी। अभी उनके छुपे हुए जो ऐब है, जो आपके रिश्तेदार आपको बताते थे, तो शादी के बाद सामने आएंगे, जब अंपायर शेयर होगी आपकी बीवी और आपकी वालदा के दरमियान, और आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और फिर यूं लड़ाई झगड़े होंगे। अगर इस तरह की कोई पसंद की शादी जबरदस्ती वाला कोई मामला करना है, मर्द ने अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर, और उसमें औरत की माँ बाप की तो बाप की मर्जी तो शामिल होना जरूरी है, वली की, तो फिर अल्लाह से घर लेके बीवी को रखे। आप अपने माँ बाप की जरूर देखभाल करें, लेकिन उस बीवी को जाके उनके आगे ना फेंके। वो यही कहेंगे कि इसने वर्गलाया हमारे बेटे को, अगरचे बेटे ने वर्गलाया हो, वो मानेंगे नहीं, साड़ा बेटा तो इस तरह का हो ही नहीं सकता। ये